السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جس عنوان سے متعلق پڑھنے والے ہیں اسلامیات میں، اس عنوان کا نام ہے محنت کی عظمت۔ یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، محنت کی عظمت سبق سے متعلق ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا ہمیں سمجھ آنا چاہیے، وہ اس باکس میں لکھا ہوا ہے۔ محنت کی عظمت کو جان سکیں، بیان کر سکیں کہ کیا ہوتی ہے، محنت کے سبب معاشرے میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، کہ ہم کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے کی بہتری میں، وہ ہم اس میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے محنت کے معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ محنت کے معنی ہے تکلیف اور مشقت۔ محنت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی روزی کا بندوبست کرے اور اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرے، یہ محنت کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، محنت کی عظمت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات محنت کی عظمت کے بارے میں بہت ساری ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انسان کی ضرورت کا سامان پہلے سے مہیا کر دیا تھا تاکہ وہ دنیا میں آسانی سے اپنے معاملات حل کر سکے، لیکن ان معاملات کو حل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا لازمی ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، یعنی کوئی حرکت کریں گے تو ہی برکت ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں موجود ہے، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ یعنی عبادات کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق کماؤ، محنت کرو۔ اور اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کمائی کی۔ دنیا کے بہترین انسان اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے بہترین انسان پیغمبر ہوتے ہیں، اور جو پیغمبر گزرے ہیں وہ سب محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ جس طرح آپ کی کتاب میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور تجارت بھی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بہترین انسانوں نے خود محنت کر کے کمانے میں کبھی بھی کوئی آر محسوس نہیں کی، یعنی کوئی ان کو نامناسب چیز نہیں لگی کہ اپنے ہاتھ سے کمانا کوئی کام برا ہے، یا ہم پیغمبر ہیں تو ہمیں یہ کام کیوں کرنا چاہیے، ایسا کچھ انہوں نے محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ فخر سے یہ کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی عظمت کو اجاگر کیا، انہوں نے احادیث فرمائیں محنت کی عظمت سے متعلق، جس طرح انہوں نے بتایا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست کہتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا بہترین رزق وہ ہے جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کمائے، یعنی بہترین رزق اس کا وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت سے کمایا اور جس کے لیے اس نے پسینہ بہایا، وہی بہترین رزق ہے۔ محنت اور مزدوری کی قدر کرنے کی تعلیم دی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یعنی کوئی مزدور ہے، پورا دن اس نے کام کیا اور پورا دن کام کرنے کے بعد شام کو اگر اس کی کمائی اسے نہیں دی جا رہی تو وہ غلط بات ہے، اور نبی پاک نے تو فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو تاکہ اس کو اپنی محنت کا پھل بوقت مل جائے۔ پھر محنت کے فوائد بتائے گئے ہیں اس میں کہ محنت کے بہت سے سماجی فوائد ہیں۔ محنت سے آدمی میں خودداری پیدا ہوتی ہے، محنت سے آدمی چست رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، بیماری اور کاہلی سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ محنت والا آدمی کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے بچ جاتا ہے، یعنی اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، کیونکہ وہ خود محنت کر سکتا ہے، محنت کر کے روزی کما سکتا ہے، تو اسے ایسی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے۔ محنت سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے، خوشحالی بڑھتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان محنت کرتا ہے تو پھر اس کا پھل ملتا ہے، پھر وہ ترقی پاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے اس سبق سے کیا کیا چیزیں سیکھیں اور کیا ہمیں پیغام ملا، وہ یہ کہ ہم محنت کریں، اپنا کام خود کریں، سستی اور کاہلی کی عادت کو چھوڑ دیں۔ اور سستی اور کاہلی کی عادت کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اپنے سے چھوٹوں پر حکم چلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پانی لا دو ہمیں، آپ یہ چیز پکڑا دو ہمیں، تو یہ بھی اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا محنت میں ہی شمار ہوتا ہے، تو چاہے وہ خود سے پانی پینا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی پیشے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، یعنی کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام کرتا ہے، اس کو تو یہ کام تو اچھا نہیں ہے۔ موسٹلی لوگ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچ کے اپنا رزق کما رہے ہوتے ہیں،
تو اس پیشے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی چھوٹا کچھ نہ کیوں نہ کر رہے ہوں، وہ محنت کر رہے ہیں، تو محنت کرنے والے کو تو ویسے بھی اللہ نے دوست کہا ہے، تو ہمیں کسی کے بھی پیشے کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو کسی سے کم نہ سمجھیں۔ جس طرح اگر میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگوں کو ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ہے، جو لوگ کچرا اٹھاتے ہیں حقیقتاً تو وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پھیلایا ہوا کچرا صاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ بڑے ہی عجیب انداز سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ کام کوئی ہم سے کہے کرنے کو تو ہم کبھی نہ کر پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کو صاف کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو صاف کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کا کچرا اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آئیں، ان کو عزت دیں، تمیز سے ان سے بات کریں، تو کیونکہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ صفائی ستھرائی کی جائے اور اپنے ہاتھ سے محنت سے کام کیا جائے۔ تو آپ بھی آئندہ کے بعد یہی کیجئے، اس سبق کے پڑھنے کے بعد کہ آپ خود گھر پہ کام کریں، نہیں خود زیادہ کام کر سکتے تو اپنے پیرنٹس کی مدد کروائیں، ہیلپ کروائیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کام کرنے میں مدد کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں آپ خود کام کرتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔